برج حمل سیارہ مریخ اب کا یہ ہفتہ کیسا رہنے والا ہے، جو کہ 6 فروری چھوٹیے سے 12 فروری تک ہوگا۔ اس وقت تعلقات میں بات چیت پر کافی توجہ مرکوز ہے، اور یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ابھی بھی کچھ غیر یقینی صورتحال موجود ہے کہ آپ واقعی کیا چاہتے ہیں۔ محبت جزوی طور پر خواہش کی طرف سے خصوصیات ہے، کیونکہ لوگ غلط زاویہ سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اس ہفتے پیشہ ورانہ طور پر ایسی پیش رفت بھی ہوتی ہے جب ایک ساتھی کوئی ایسا اقدام کرتا ہے جو آپ کے نقطہ نظر کو بدل دیتا ہے، مثال کے طور پر کوئی کنیکشن چھوڑنا، ایسا پروجیکٹ جو بہت سارے وسائل کو جذب کرتا۔ اب اہم بات یہ ہے کہ مخصوص گروپوں میں دوستانہ قوتوں کے ساتھ اپنے روابط استوار کریں۔ یہ ہفتہ آپ کی زندگی میں بہت سی بڑی تبدیلیاں لا سکتا ہے جس کے لیے آپ تیار نہیں تھے۔ اس کی وجہ سے زندگی کی طرف آپ کا رویہ کچھ اداس نظر آئے گا اور اپنا چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو منفی میں گھرا ہوا محسوس کریں گے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے پہلے ہفتے میں راہو موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کے جوڑ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کو ہر قسم کی طویل مدتی سرمایہ کاری سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ باہر جا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے 11ویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اس سے آپ کو پیسے سے متعلق بڑے فیصلے لینے میں کسی حد تک کامیابی حاصل ہوگی۔ اس عرصے کے دوران آپ کے گھریلو کام کے ساتھ آپ بہت سے سماجی اجتماعات میں بھی زیادہ بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے خاندان کے ساتھ حج پر جانے کا ارادہ کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو خود تجزیہ کرنے کا موقع ملے گا۔ اس ہفتے آپ کو ضروری اصلاحات کرتے ہوئے اپنے منصوبوں اور پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی پڑ سکتی ہے، کیونکہ اس دوران آپ کی کوششوں کے مطابق نتائج اور منافع نکلیں گے۔ تاہم ماتوئے کشی ہونا آپ کو مطمئن نہیں ہونے دے گا۔ عطارد کے 10ویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اس وقت طلبہ اپنی تعلیم میں خوش قسمت رہیں گے اور ان کے اساتذہ بھی اس وقت ان کا ساتھ دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ہفتے مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کرنے والے طلبہ کے لیے سیاروں کے امتزاج دوسروں کے مقابلے بہتر ہوں گے۔ اس دوران آپ کو ہر امتحان میں محنت کا پھل ملے گا، جس کی وجہ سے لوگ آپ کی تعریف کرتے نہیں تھکیں گے۔ برج سور سیارہ زہرہ اس ہفتے کے اوائل میں اب برج کے حاکم سیارہ زہرہ اور یورینس کے درمیان ایک ہم آہنگ کنیکشن ایک خاص گروپ کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے جس کے ساتھ اب شامل ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب نظریات مضبوط ہوتے ہیں اور جب آپ ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا انتخاب کرتے ہیں جو دوسروں کے لیے کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آپ کے آئیڈیل اور آزاد جذبہ آپ کو شراکت داروں کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے جو پیسے یا دیگر مسائل کے بارے میں زیادہ فکر مند ہو سکتے ہیں۔ آپ کے آئیڈیل اس بات پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں کہ آپ بچوں کے لیے دنیا کیسی بننا چاہتے ہیں۔ ہفتے کے آخر میں اصولی معاملات کے بارے میں شدید بحثیں ہوتی ہیں، حالانکہ وہ ہفتے کے آخر تک بھول جاتے ہیں۔ راہو چاند کی علامت کے حوالے سے 12ویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے گھریلو پریشانیاں آپ کو دبا سکتی ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ اپنی صحت سے لاپرواہی کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن اس دوران اپنا علاج کرنے سے گریز کریں کیونکہ آپ کا ادویات پر انحصار بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری کے 11ویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو مالی فوائد ضرور حاصل ہوں گے، لیکن آپ اس رقم سے خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ موصول ہونے والی رقم آپ کی توقع کے مطابق کم ہوگی، جس سے بڑی مایوسی ہوگی۔ ایسی حالت میں یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی، خواہ آدمی مالدار ہو جائے۔ لہذا آپ کو ایسی صورتحال میں خوش اور مطمئن رہنا سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس ہفتے کے دوران دوسروں پر آپ کا اعتماد آپ کے ذہنی تناؤ میں اضافے کی بڑی وجہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنی مالی حیثیت اور پیسے سے متعلق معاملات اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنے سے گریز کریں، ورنہ وہ آپ سے قرض کا مطالبہ کر کے آپ کے مالیاتی بجٹ کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ یہ وقت آپ کے لیے کافی اچھا ثابت ہوگا کیونکہ اس دوران آپ کچھ نئی مصنوعات متعارف کروا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس ہفتے کچھ خطرات مول لینے سے باز نہیں آئیں گے، جو یقیناً اس وقت آپ کو فائدہ دے گا۔
چاند کی علامت کے حوالے سے عطارد کے نویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے حکمت کے دیوتا بہت سارے طلبہ کو محنت کا ثمر فراہم کرنے اور ان کے متعلقہ شعبوں میں کامیابی حاصل کرنے کی طرف کام کریں گے۔ ساتھ ہی طلبہ تیاری کر رہے ہیں مسابقتی امتحانات کے لیے بھی قسمت کا ساتھ دے گا۔ برج جوزا سیارہ عطارد اس ہفتے اب چہرے اور گلے سے جڑے مسائل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، تاہم آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ کھانا کھاتے وقت ٹھنڈا پانی نہ کھائیں اور پھل نہ کھائیں۔ آنکھوں سے متعلق مسائل سے بچنے کے لیے آپ بہت زیادہ پانی پی سکتے ہیں۔ راہو کے چاند کی علامت کے حوالے سے 11ویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے یہ ہفتہ آپ کے مالی حالات میں بڑی بہتری لائے گا، لیکن اپنے پیسے کو مسلسل پانی کی طرح بہنے دینا عقلمندی نہیں بلکہ لاپرواہی ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کے منصوبوں میں رکاوٹیں آنے کا قوی امکان ہے۔ ایک خوشگوار اور شاندار ہفتہ کے لیے آپ کا گھر مہمانوں سے بھر جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ خاندان کے ساتھ سماجی سرگرمیاں بھی خاندان کے افراد کو خوش رکھنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ اکثر ہم اپنی صلاحیتوں اور مہارتوں کے بارے میں انا پرست ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی صلاحیت سے باہر کے کاموں کے لیے خود پر بہت زیادہ ذمہ داریوں کا بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ اس ہفتے بھی آپ کو کچھ ایسا ہی نظر آئے گا۔ اس سے آپ ایک کرنے کے بجائے ہر کام میں بری طرح پھنس سکتے ہیں۔ عطارد کے 8ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے جو طلبہ کوئی بھی مقابلہ جاتی امتحان دے رہے ہیں اور اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، وہ اس ہفتے اپنی ہمت اور اعتماد کی مدد سے بے پناہ کامیابی حاصل کریں گے۔ لیکن آپ کو مناسب سمجھ بوجھ کو برقرار رکھنے اور اپنے اساتذہ اور گروہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کے لیے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آپ کا حکمران سیارہ مرکری اس ہفتے یہ برج دلوں میں داخل ہوگا، جس سے مزاج میں ڈرامائی تبدیلی اور کہیں زیادہ پر امید رویہ آتا ہے۔ یہ ہفتوں کے تجزیے کے اختتام کی نمائندگی کرتا ہے اور مستقبل کے لیے راستہ صاف کرتا ہے۔ ہفتے کے آخر میں واقعی ایک مثبت دور شروع ہوتا ہے جو دوستوں اور شراکت داروں کے ساتھ ہم آہنگی لاتا ہے اور شاید کچھ بین الاقوامی رابطے بھی۔ برج سرطان سیارہ قمر ہفتے کے شروع ہوتے ہی ان سے نمٹنے کے لیے معاشی چیلنجز ہیں جو جزوی طور پر کچھ غیر متوقع تناؤ کے عوامل سے جڑے ہوئے ہیں، اور جزوی طور پر اس لیے کہ تخلیقی اقدامات کے لیے سرمایہ کاری کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ شاید ایک اچھا خیال ہے کہ کچھ رشتوں کو چیک کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن سے وسائل ختم ہوتے ہیں، اور ان پر کام کرنا جو اطمینان بخشتے ہیں۔ ہفتے کے آخر تک وسائل آزاد ہو جاتے ہیں، نیٹ ورکنگ اور مواصلات ودا ظاہر کرنے لگتے ہیں، اور اب کی پیشہ ورانہ زندگی میں کچھ توسیع کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اگرچہ کچھ روابط غیر متوقع ہو سکتے ہیں، پھر بھی لوگوں تک، خاص طور پر بین الاقوامی سطح پر پہنچنا ایک اچھا خیال ہے۔ ہفتے کے آخر میں قمر برج عقرب میں داخل ہوگا۔ یہ وقت بہت احتیاط کا ہوگا، اپنے جذبات پر کنٹرول کریں۔ چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری کے 9ویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے ہفتہ اچھی صحت برقرار رکھنے کے لیے سازگار ثابت ہوگا، اس لیے آپ کو ہر طرح سے خود کو فٹ اور صحت مند رکھنے کے لیے ورزش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنا صرف تناؤ سے پاک زندگی گزار سکیں گے بلکہ خاندان میں مثبت ماحول پیدا کرنے کے امکانات بھی بڑھائیں گے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زہرہ کے 8ویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے اپنا چاہتے ہوئے بھی جنس مخالف سے تعلق رکھنے والے شخص کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنی کافی رقم خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو بعد میں کچھ پریشانی کا باعث بنے گا، لہذا دوسروں پر پیسہ خرچ کرتے وقت یہ آپ کے لیے سمجھداری سے کام لینے کا ایک منافع بخش موقع ہوگا۔ اس ہفتے خدشہ ہے کہ گھر کے کسی فرد کی خراب صحت کی وجہ سے ماضی میں فیملی کے ساتھ سیر پر جانے کا پروگرام کچھ وقت کے لیے ملتوی ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ اور گھر کے بچے کچھ ناخوش نظر آئیں گے۔ اس ہفتے کام کی جگہ پر آپ کے اندر مسابقتی جذبہ نظر آئے گا۔ اس وجہ سے آپ کا مقصد اپنے تمام کاموں کو پہلے ہاتھ سے مکمل کرنا ہوگا، لیکن کام کی زیادتی آپ کے لیے تھکا دینے والی ثابت ہو سکتی ہے۔ انجینئرنگ، قانون اور میڈیکل کے شعبوں میں پڑھنے والے طلباء کے لیے اس ہفتے کا وقت سیدھا رہے گا۔
کیونکہ اس دوران انہیں صحیح فیصلہ کرنے میں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو کہ انہیں دوسروں کے سامنے کارکردگی نہ ہونے کی وجہ سے برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ برج اسد، سیارہ شمس۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی بھی ذاتی یا پیشہ ورانہ تعلقات میں کچھ عدم استحکام سے نمٹ رہے ہوں کیونکہ یہ ہفتہ شروع ہوتا ہے، لیکن راستہ صاف ہے کہ آپ ایسے شراکت داروں اور تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کریں جو کامیابی کا فریم ورک فراہم کر سکیں۔ کام پر ایک تبدیلی تقریباً مکمل ہو چکی ہے، اور ہفتے کے آخر میں حتمی طور پر واضح ہونے کے بعد لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ نئے دوست ہفتے کے آخر میں افق پر نمودار ہوتے ہیں، اور واقعی ایک پر لطف اور پر امید دور شروع ہوتا ہے جو آپ کے افق کو وسیع کرتا ہے، آتو فکری ترقی کے ذریعے، سفر کے ذریعے۔ ایک اہم تبدیلی آنے والی ہے جو آپ کی زندگی میں بالکل نئے لوگوں کو لائے گی۔ صحت کے ذائچے کے مطابق یہ ہفتہ صحت کے لحاظ سے بھی بہتر رہے گا، تاہم اس دوران آپ کو کچھ چیزوں پر خصوصی توجہ دینی ہوگی، جیسے جب آپ کے پاس وقت ہو تو پارک میں ورزش کریں یا یوگا کریں، اور روزانہ صبح و شام تقریباً 30 منٹ تک چہل قدمی کریں۔ چاند کی علامت کے لحاظ سے عطارد کے چھٹے گھر میں ہونے کی وجہ سے مالیاتی ذائچہ کے مطابق اگرچہ ہفتہ آپ کے لیے پیسے کمانے کے بہت سے امکانات لے کر آنے والا ہے، لیکن ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو ہر وقت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ شاید فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اس ہفتے خاندان میں کسی قسم کی تقریب کا اہتمام کیا جا سکتا ہے جس پر آپ کو بہت زیادہ رقم خرچ کرنی پڑے گی۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل 7ویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے آپ کا ذہنی تناؤ بڑھے گا، ساتھ ہی گھریلو کاموں کی زیادتی کی وجہ سے آپ اپنے کام کی جگہ پر توجہ نہیں دے پائیں گے۔ اس ہفتے آپ کو اپنے سینئرز سے براہ راست بات کرنے اور تمام جوابات حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ اس سے آپ کو یہ جاننے میں مدد ملے گی کہ آپ کے ساتھ ان کے برتاؤ اور وہ کبھی کبھار کیوں بولتے ہیں۔ اس کے پیچھے کی حقیقت جاننے کے بعد آپ کافی حد تک مطمئن محسوس کریں گے۔ تاہم آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ الفاظ کو احتیاط سے ادا کریں۔ وہ طلبہ جو بیرون ملک کسی اچھے کالج میں جانے اور اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے، انہیں اس ہفتے یہ موقع ملنے کا امکان ہے۔ ایسی حالت میں آپ کی یادداشت کو بڑھانے کے لیے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ صبح اٹھ کر مضامین پر عمل کریں۔ برج سنبلہ، سیارہ عطارد۔ اس ہفتے کے اختتام پر سیارہ عطارد برج دلوں میں داخل ہوگا، اور آپ نے جو بھی کام کیے ہیں منصوبوں، بچوں اور تخلیقی منصوبوں کے سلسلے میں ادا ہو جائیں گے۔ ہفتے کے آخر تک ایک نیا منظر سامنے آئے گا جو کام کرنے والے تعلقات کے لیے انتہائی مثبت ثابت ہوگا۔ دوسروں کی مدد کرنے اور ٹیم کا حصہ بننے کے لیے آپ کی فطری صلاحیتیں تعریفیں جیتتی ہیں اور نئے وسائل آپ کے سامنے آتے ہیں۔ اس ہفتے آپ دوسروں کی کامیابیوں کی تعریف کر کے مثبت وائبز حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو حسد نہیں کرنا چاہیے اور ان کے حوصلے بلند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری کے 7ویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے آپ کی ماضی کی کسی بھی سرمایہ کاری جیسے آبائی جائیداد، زمین، جائیداد، پالیسی وغیرہ کی وجہ سے اس ہفتے آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ ایک اچھے منصوبے کے ساتھ اس رقم کو دوبارہ لگانے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کا رویہ بہت جارحانہ رہنے والا ہے، کیونکہ اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر آپ گھر میں گفتگو اور بحث کے دوران کسی بات سے مطمئن نہ ہوئے تو آپ غصے میں دوسروں کو کچھ کڑوی باتیں کہہ سکتے ہیں، بعد میں توبہ کرنی پڑے گی۔ لہذا کسی بھی چیز پر رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے احتیاط سے سوچیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ حالات ہمارے حق میں کام کریں، اور آپ اس ہفتے بھی ایسا ہی محسوس کریں گے۔ اس ہفتے کے دوران آپ کی ہر حکمت عملی اور منصوبہ بیکار نظر آئے گا۔ آپ اس سے اپنے آپ کو متحرک رکھنے سے بھی قاصر ہوں گے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے عطارد کے 5ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے طلبہ کو اپنے دوستوں کی صحبت پر سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی جن کے ساتھ وہ گھومتے پھرتے ہیں، کیونکہ اسکول میں آپ کی شبیہ خراب ہونے کا امکان ہے، یا آپ کی غلط رفاقت کی وجہ سے کالج آپ اپنے اساتذہ کی غیر مشروط حمایت سے خود کو محروم کر سکتے ہیں۔
برج میزان سیارہ زہرہ۔ جیسے ہی کام کا ہفتہ شروع ہوتا ہے، شراکت داروں یا ساتھیوں کے ساتھ بقایا تناؤ کم ہو جاتا ہے اور اب بغیر دلیل کے اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے آزاد ہے۔ اس عرصے میں آپ کی دلچسپی دوسروں کے فائدے کے لیے تخلیقی طور پر کام کرنا ہے۔ آپ اپنے کام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنا چاہیں گے اور چیزیں نئے اور اصلی طریقوں سے کرنا چاہیں گے۔ یہ مانیٹر کرنا ایک اچھا خیال ہو سکتا ہے کہ اب دوسروں کے لیے کتنا کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ لوگ اب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک پریشان کن خاندانی مسئلہ ہفتے کے آخر میں فیصلہ کن مواصلت کے ذریعے حل ہو جاتا ہے۔ ہفتے کے آخر میں بچوں اپنے پیاروں کے ساتھ تفریح کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس ہفتے کیریئر کے حوالے سے تناؤ کی وجہ سے آپ کو کسی معمولی بیماری کا شکار ہونا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرنے اور آرام کرنے کے لیے دوستوں اور کنبہ کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، اور اگر ممکن ہو تو آپ ان کے ساتھ مختصر سفر پر جانے کا بھی منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کے مالی حالات اچھے نہیں کہے جا سکتے، کیونکہ آپ کو پیسے سے متعلق بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری چھٹے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے آپ اس دوران رقم جمع نہیں کر پائیں گے، جس سے آپ کے ذہنی تناؤ میں مزید اضافہ ہوگا۔ ایک پرانا مقدمہ جو عدالت میں تھا، آپ کی محنت سے آپ کے حق میں آنے کا امکان ہے۔ اس بہانے میں آپ کو اپنی پوری کوششیں کرنے اور صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ہفتے آپ رضاکارانہ طور پر کسی بھی سرگرمی یا منصوبے میں شامل ہو سکتے ہیں جس میں کیریئر میں ترقی حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ مالی سرمایہ کاری کی ضرورت ہو۔ ایسی صورتحال میں اس سے متعلق کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں صحیح طریقے سے سوچنا ہوگا۔ اگر ضرورت ہو تو آپ اپنے بزرگوں سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ تعلیمی ذائچہ کے مطابق یہ ہفتہ تعلیم کے میدان میں آپ کی رقم کے لوگوں کے لیے مواقع سے بھرپور رہے گا۔ خاص طور پر ان طلباء کے لیے جو مسابقتی امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں، انہیں مثبت نتائج حاصل کرنے کے لیے اضافی محنت کرنا پڑے گی۔ اس لیے کسی بھی وجہ سے اپنے آپ کو پڑھائی سے نہ ہٹائیں اور فارغ وقت میں بھی اپنی کتابیں پڑھتے رہیں۔ برج عقرب سیارہ مریخ۔ ذاتی سطح پر آپ اب بھی اس ہفتے کے شروع ہوتے ہی اپنے آپ کو رومانوی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو آپ اور نہ ہی ممکنہ شراکت دار اس بارے میں واضح ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ جتنے زیادہ انتخاب، اتنا ہی زیادہ الجھن، اور آخر کار اس بات کا اندازہ لگانے میں 1 ماہ سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے کہ مستقبل کیا لائے گا۔ مواصلات خاص طور پر شدید ہو سکتے ہیں، اور چیزوں کو بھوری رنگ کے رنگوں کے بجائے سیاہ اور سفید کے لحاظ سے دیکھنے کا رجحان ہے۔ اس کے باوجود ہفتے کے آخر میں مثبت رجحانات پیدا ہوتے ہیں، خاص طور پر دوستوں اور خاندان کے ساتھ، جو آنے والے ہفتوں میں خوشگوار پیش رفت لاتے ہیں۔ اس ہفتے آپ اپنے روزمرہ کے معمولات سے بور ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا دماغ مختلف چیزوں کو انجام دینے کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں نیا پن لانے کے لیے کھیل جیسی سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ اس طرح یہ آپ کو اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی تخلیقی صلاحیت کو بہتر بنانے میں بھی مدد دے گا۔ چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری 5ویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے کے شروع میں آپ کی زندگی میں ہر قسم کی مالی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس طرح کی بہتری کی وجہ سے آپ کے لیے ہفتے کے وسط میں بہت سی اہم چیزیں خریدنا آسان ہو جائے گا۔ اس طرح آپ کے آرام میں اضافہ ہوگا۔ اس ہفتے آپ کے والدین آپ کو تنہائی سے متعلق پریشانیوں سے نجات دلانے میں مدد کریں گے۔ نیز وہ آپ کو برکت دیں گے اور آپ کے حوصلے بلند کریں گے، اور اس وجہ سے آپ کی خاندانی زندگی میں خوشی ہوگی۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے 4تھے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اگر اپنے ماضی میں اپنے کیریئر میں کچھ مایوسی کا سامنا کیا تھا تو اس ہفتے حالات ٹھیک ہونے لگیں گے اور آپ کا کاروبار مثبت سمت کی طرف بڑھنے لگے گا۔ اس سے آپ اپنے ذہنی تناؤ سے بھی نجات حاصل کر سکیں گے۔ اس ہفتے بہت سے طلباء خراب صحت کا شکار ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں اپنی تعلیم پر توجہ مرکوز رکھنے کی فکر کرنی پڑے گی۔ ایسی صورتحال میں شروع سے ہی اپنی صحت کا خیال رکھیں اور کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
برج قوس سیارہ مشتری، یہ آپ کے لیے سبکدوش ہونے والا دور ہے جو خاص طور پر تعلقات کے لیے اچھا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ اب کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسرے مختلف اختیارات کے درمیان خلل ڈالتے ہیں اور زیادہ غیر واضح ہیں۔ شراکت دار آخرکار ایک مشکل صورتحال کو حل کرتے ہیں جس کی جڑیں معیشت میں ہو سکتی ہیں ہفتے کے دوران، اور یہ ایک مثبت تبدیلی لاتا ہے۔ ہفتے کے آخر تک تعلقات کے لیے نئی اور انتہائی امید افزا پیش رفت ہوتی ہے۔ تخلیقی منصوبے خاص طور پر بچوں کے ساتھ مہم جوئی اور کامیابی لاتے ہیں۔ اس وقت تعلیم اور ابلاغ کا ایک بہترین دور شروع ہوتا ہے۔ آپ کو ذہنی سکون کے لیے تناؤ پر قابو پانے کے طریقے تلاش کرنے ہوں گے اور اس طرح اب صحت مند اور توانا رہ سکیں گے۔ یہ توانائی آپ کے لیے یہ ہفتہ انتہائی اہم ثابت ہونے والی ہے۔ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اگر آپ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو یہ فائدہ مند ثابت ہوگا، اور اسی کے ساتھ آپ اپنی مالی حالت کو بھی بہتر بنا سکیں گے۔ اس طرح آنے والے وقت میں آپ کو اچھے فائدے ملیں گے۔ اس ہفتے میدان میں کام کی زیادتی آپ کو خاندانی خوشی سے محروم کر سکتی ہے۔ تاہم اگر آپ اپنے ذہنی دباؤ سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے گھر کے افراد کے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہوگا۔ گھر کے افراد کو کافی وقت دیں۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے تیسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کے کام کی جگہ پر تمام چیزیں پہلے سے زیادہ روشن نظر آئیں گی۔ اس سے آپ کو اپنے کام کو بڑے جوش و خروش سے پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ آپ کے سینئرز آپ کی محنت اور لگن سے خوش ہوں گے اور اس طرح اچھی مراعات حاصل کر سکیں گے۔ اس ہفتے آپ کی ذاتی زندگی کے حالات معمول پر آنے سے آپ کا ذہن پڑھنے لکھنے میں مشغول رہے گا۔ اس سے آپ کو اپنی الجھنوں سے نجات مل جائے گی اور اس کے نتیجے میں آپ اپنے امتحان میں کامیابی کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ برج جدی سیارہ زحل، کام کا ہفتہ شروع ہوتے ہی آپ کچھ جذباتی دباؤ میں محسوس کر سکتے ہیں، شاید کچھ معاشی عدم استحکام کی وجہ سے، لیکن مجموعی طور پر چیزیں ہماری اچھی طرح سے کام کر رہی ہیں، اور ایک ماہ کے اندر آپ کی توجہ زیادہ ذہنی طور پر حوصلہ افزائی کرنے والے مفادات کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ مواصلات کا سیارہ عطارد آپ کے نشان میں 2 ماہ سے پیچھے ہٹ رہا ہے، لیکن ہفتے کے آخر میں یہ آگے بڑھتا ہے۔ ایسا کرنے سے پہلے ایک شدید دور ہوتا ہے جب الفاظ بولے جاتے ہیں اور فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ آنے والے ہفتوں میں مالی طور پر بہت مثبت پیش رفت کا راستہ صاف کرتا ہے۔ اس ہفتے آپ اپنے آپ کو کافی وقت دے سکیں گے اور اپنے مصروف معمولات سے کچھ پر سکون لمحات نکال سکیں گے۔ ایسے میں اس اچھے موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اچھی صحت کے لیے روزانہ چہل قدمی کریں۔ اس دوران آپ کو چپل کے بجائے جوتے پہننے کی ضرورت ہوگی۔ چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری کے تیسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو سابقہ سرمایہ کاری سے اچھی رقم ملنے کا امکان ہے۔ اس وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے اور دوسروں پر زیادہ خرچ کر کے پارٹی پھینکنے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو توقع سے زیادہ ادا کرنا پڑے گا۔ ایسے میں کوئی بھی چھوٹا یا بڑا خرچ کرتے وقت ایک بار پھر سوچیں۔ رات گئے گھر پہنچنے کی آپ کی عادت اس ہفتے آپ کے لیے کافی پریشانی کا سبب بن سکتی ہے، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ اس معاملے میں کوئی بڑا جھگڑا ہو سکتا ہے جس میں وہ آپ پر شور بھی کر سکتے ہیں۔ ماضی کی سرمایہ کاری کی وجہ سے تاجروں کو اس ہفتے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ مستقبل میں آنے والی ہر منفی صورتحال کے لیے خود کو تیار کریں۔ چاند کی علامت کے حوالے سے عطارد کے پہلے گھر میں ہونے کی وجہ سے جو طلبہ بیرون ملک جانے کا سوچ رہے تھے انہیں اس ہفتے صبر اور محنت جاری رکھنے کی ضرورت ہے، چونکہ سیاروں کی پوزیشنوں کے مطابق آپ ہفتے کے آخر تک سخت محنت کے بعد ہی کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ برج دلو سیارہ زحل، آپ کو اس ہفتے کے اوائل میں کچھ غیر متعین اضطراب ہو سکتا ہے جو شاید ان حالات سے پیدا ہوتا ہے جو آپ کے قابو سے باہر ہیں، لیکن کام کے ہفتے کے اختتام تک انتہائی مثبت رجحانات آپ کے خیالات کو کہیں اور رہنمائی دیتے ہیں۔ اختتام ہفتہ بچوں اور آپ کے پیارے لوگوں کے ساتھ رہنے کا بہترین وقت ہے،
جو آپ کی زندگی میں امید اور صلاحیت کا پیغام لاتے ہیں۔ اگلے چند ہفتوں میں رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں اور بہت سے اہداف جو آپ خود طے کرتے ہیں وہ پورا ہو جاتے ہیں۔ ایک یا اس سے زیادہ مہینے میں آپ نئے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور ان فوائد کو مستحکم کرنے کے لیے جو آپ پہلے ہی کر چکے ہیں۔ اس ہفتے آپ کو اپنی خوراک میں سبز پتوں والی سبزیاں شامل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے لیے آپ کھیرے یا سلاد سے شروعات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دن میں کم از کم ایک سیب یا کوئی اور پھل ضرور کھائیں، کیونکہ اس سے ہی آپ خود کو چھوٹی موٹی بیماریوں سے دور رکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ راہو کے تیسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے اگر آپ اس ہفتے غیر ملکی سے متعلق کاروبار کا انتظام کرتے ہیں تو آپ کو بہت سے نئے ذرائع سے تعلق قائم کرنے اور ان سے معاشی فائدہ حاصل کرنے میں زبردست کامیابی ملنے کا امکان ہے۔ اس کے لیے آپ کو شروع سے ہی تیار رہتے ہوئے صحیح حکمت عملی اپنانی ہوگی۔ یہ ہفتہ آپ کو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنے اور رابطے میں رہنے میں مدد کرے گا جن لوگوں سے آپ کبھی کبھار ملتے ہیں، کیونکہ یہ وقت آپ کے لیے خاص طور پر اچھا ثابت ہونے والا ہے کہ آپ اپنے پرانے تعلقات کو اثر نو استوار کریں اور انہیں بہتر بنائیں۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے پہلے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو اپنے کیریئر میں مہارت بڑھانے کے لیے سخت محنت کرنی پڑے گی، ورنہ آپ کوئی بھی کام وقت پر مکمل نہیں کر پائیں گے۔ اس کا براہ راست اثر آپ کے کیریئر پر پڑے گا اور ساتھ ہی آپ کو فیصلے کرنے میں کچھ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ طلباء کے لیے اس ہفتے کے دوران بہت زیادہ سازگار نتائج حاصل کرنے کے لیے کنیکشنز ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نہ صرف اپنی تعلیم میں آنے والی رکاوٹوں پر قابو پائیں گے بلکہ غیر ملکی یونیورسٹی میں داخلہ لینے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ برج حوت سیارہ مشتری گزشتہ ہفتے کے آخر میں زہرہ کے مریخ کے خلاف ہونے سے کچھ خاندانی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جیسے جیسے یہ ہفتہ ترقی کرتا ہے تناؤ کم ہو جاتا ہے اور مثبت رجحانات اپنی جگہ لے لیتے ہیں۔ سماجی طور پر اور شراکت داروں کے سلسلے میں ایک ایسی صورتحال جو چند مہینوں سے آگے پیچھے چلی آ رہی ہے مضبوط رابطے کے ذریعے حل ہو جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا تعلق ختم کر دیا جائے جس کا بہت زیادہ مطالبہ تھا۔ اختتام ہفتہ ایک بہت زیادہ پرامن ماحول لاتا ہے اور خاندان کے لوگوں کے ساتھ ہم آہنگی قائم ہوتی ہے۔ یہ خاندان کے ساتھ باہر نکلنے اور گھومنے پھرنے کا بہترین وقت ہے۔ کیتو کے چاند کی علامت کے اعتبار سے 8ویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کی زیادہ کھانے کی عادت آپ کو پریشانی میں ڈال سکتی ہے، کیونکہ زیادہ کھانے کی وجہ سے آپ کو صحت سے متعلق کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسے فوڈ پوائزننگ، پیٹ میں درد، بدہضمی، گیس وغیرہ۔ اس لیے آپ کے لیے بہتر رہے گا کہ آپ اپنی عادات کو بہتر بنائیں۔ اس ہفتے آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، اس لیے آپ مستقبل کے لیے اپنی رقم ذخیرہ کرنے کا بھی منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو ہر قسم کی سرمایہ کاری کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اس ہفتے آپ کا علم آپ کے آس پاس کے لوگوں پر اثر ڈالے گا۔ اس ہفتے کام پر آپ کی کچھ تاریخ کی وجہ سے آپ کو اپنے اعلیٰ افسران اور باس کے غضب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ آپ اس کام میں کچھ غلط کر رہے ہوں جس کی وجہ سے آپ کو ان کی تنقید کا سامنا کرنا پڑے۔ ایسی صورتحال میں پوری لگن کے ساتھ ہر کام کو صحیح طریقے سے مکمل کرنا آپ کے لیے دستیاب واحد آپشن ثابت ہو سکتا ہے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے عطارد کے 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کے ہفتہ وار ذائچہ کے مطابق طلباء کی زندگی میں بہت سے حالات میں مثبت تبدیلیاں آئیں گی۔ اگر آپ مقابلہ جاتی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ اس کے لیے بہترین وقت ہے، کیونکہ اس وقت بہت سے سیارے آپ کی رقم پر فضل کی بارش کریں گے جس سے آپ کو اچھی کامیابی ملے گی۔